باطل پرست جادو پر بڑا یقین رکھتا ہے اور جادو ہوتا بھی ہے، اس کی بھی تفصیل آپ نے سنی ہے کہ جادو بڑے بڑے بزرگوں پہ جادو کیا گیا، حضور علیہ السلام پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی، سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر پہ جادو کیا گیا، سرکار غریب نواز پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جادو کی طاقت کبھی اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتی، قرآن کی طاقت سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتی۔ جادو کیوں اپنا اثر دکھا رہا ہے؟ جنابت کی حالت میں سوتے ہیں تو 8-10 گھنٹہ ویسے ہی سوتے پڑے رہتے ہیں، جادو اس لیے اثر کرتا ہے۔ عورتوں پہ بدنظری کرتے ہیں، جادو اس لیے اثر کرتا ہے۔ بے وضو رہتے ہیں، جادو اس لیے اثر کرتا ہے۔ قرآن سے دور ہے، جادو اس لیے اثر کرتا ہے۔ ناجائز و حرام کام، زنا، بدفعلی، لواطت، اغلام بازیاں، یہ ساری جو چیزیں ہیں، ان گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن یہ جادو جو لوگوں پہ اثر کر، میں یہ نہیں کہتا کہ جن جن پہ جادو اثر کیا گیا سب ایسے ہی ہیں، استغفراللہ، ایسی بات نہیں۔ کبھی اللہ کے نیک بندوں پر بھی کسی حکمت کے تحت جادو اثر کر گیا، لیکن اکثر و بیشتر اپنے خود کے حالات ایسے ہیں، گندگی، ناپاکی۔ بلکہ اگر آپ ہمیشہ باوضو رہیں تو انشاءاللہ جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ بہت مؤثر علاج ہے جادو سے بچنے کا، جادو سے بچنے کا مؤثر بہت عظیم علاج، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب باوضو رہنے کا مطلب کیا؟ جو اللہ کے لیے باوضو رہا وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہے۔ جو دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے باوضو سمجھے اور مجھے لوگ اللہ والا سمجھے، تو پھر لٹیا تو ڈوبنی ہے۔ جہاں ریا ہوگی وہاں کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ریا مت کرو، خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے باوضو رہو۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے باوضو رہتے ہیں پھر وہ عوام کے سامنے بھی وضو کرتے ہیں اور اکیلے ہوتے ہیں تو بھی وضو کرتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہو تو وضو کریں، لوگ نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر بے وضو کیا بے غسل بھی پڑے رہیں، علیہ السلام۔ بلکہ آپ کو بتاؤں بے غسل رہنا کتنا نقصان دہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت تمیم داری انصاری، جانتے ہیں ان کا مزار چنئی میں ہے، حضور کے صحابی ہیں۔ جن صحابہ کا مزار ہندوستان میں ان میں سے حضرت تمیم داری انصاری بھی ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی انگوٹھی دی تھی، فرمایا کہ انشاءاللہ اس انگوٹھی کے ساتھ ہم قیامت میں ملیں گے۔ حضرت تمیم داری انصاری کو ایک جن، ناپاک جن اٹھا کے لے کر چلا گیا تھا، ان کو صحابی کو اٹھا کے لے گیا۔ وجہ اس دن یہ ہوا کہ وہ جنابت کی حالت میں کسی سبب سے، جان بوجھ کے نہیں، کسی سبب سے ان کو غسل کرنے میں تاخیر ہو، تو جن آیا اٹھا کر لے گیا۔ اور بلکہ جب لے گیا تو پھر اس وقت آپ تشریف لائے کہ صدیق اکبر بھی پردہ فرما گئے تھے، فاروق اعظم کا خلافت کا دور تھا، اور جب آئے تو آپ کی بیوی بھی آپ کو پہچان نہیں رہی تھی، ایسے حالات۔ ایک طویل داستان ہے، میں مرکز پہ اس کو کبھی بیان کر چکا ہوں۔ حضرت تمیم داری انصاری کی پوری زندگی میں نے بیان کی ہے، اگر آپ لوگ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں یاد ہے تو کبھی یاد دلائیے، پھر انشاءاللہ ایک بار اور اس کو ہم بیان کر دیں گے۔ اس کا پورا پس منظر کیا ہے، بہت دلچسپ ہے وہ سفر۔ بلکہ جب وہ اٹھا کے لے گیا تو حضرت تمیم داری انصاری نے 7 زمینوں کی بھی سیر کی، سمندر کے اندر کی بھی سیر کی، سمندر کے اندر کی بھی سیر کی آپ، اوپر بلندیوں کی خلاؤں کی بھی سیر کی آپ، پورا واقعہ ہے۔ آج وہ نہیں، آپ بتا دینا ذمہ داروں کو کہ جن کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے مجھے آپ سے، آپ کی خاموشی یہ بتاتی کہ شاید آپ کو یاد نہیں۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے کچھ پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، بیان ہوا یاد ہے؟ ماشاءاللہ۔ چلیے 2-4 ہی لوگ ہیں، باقیوں کی شاید برسوں بیتے، اس کو بہت دن بیتے، اس کو انشاءاللہ کسی دن اس کو لیتے ہیں، حضرت تمیم داری انصاری کی زندگی کو، اس میں آپ ضرور تشریف لائیے گا، بہت خوبصورت واقعہ ہے وہ۔ تو اسلام دشمن عناصر کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے جادو کا سہارا لینا، اور انہوں نے ہمیشہ جادو کا سہارا لیا لوگوں کو کے دل جیتنے کے لیے۔ تو وہ جو نجران کا بادشاہ تھا زیدان کا، تو اس کے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر تھے۔ جادو سے کبھی مت ڈرنا، ہمارے پاس جادو کے توڑ کے لیے اتنا زبردست علاج ہے۔ ایک تو آیت الکرسی شریف، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ مگر بس اتنی بات ہے
چائے کی لذت اسی زبان کو اچھی لگتی ہے جس زبان کو ٹائیفائڈ کا مرض نہ ہو. اور قرآن تیر کی طرح اثر انداز ہوتا ہے ان زبانوں سے جو زبانیں غیبت سے بچتی ہے، جو زبانیں چگلی سے بچتی ہے، جو زبان گالی سے بچتی ہے، جو زبان حرام کھانے سے بچتی ہے. آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب پڑھیں گے تو ہی قرآن اثر کرے گا، قاری صاحب پڑھیں گے تو ہی قرآن اثر کرے گا، سید صاحب پڑھیں گے تو ہی قرآن اثر کرے گا. نہیں، قرآن سب کی کتاب ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے. قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے، رحمت ہے. یہ بس کوئی مومن بن جائے. اور مومن کون ہے؟ دیکھو آگئی بات، کس کے لیے قرآن رحمت ہے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے. مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے وہ ہے مسلم. جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اور لوگ محفوظ رہے وہ کون ہے؟ اس سے بڑا مرتبہ ہے مومن. مومن کون ہے؟ جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ کون ہے؟ مسلم. اور مومن وہ ہے جو ستانے والوں کو بھی دعا دے، جو ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دے، وہ ہے مومن. قرآن رحمت ہے ان کے لیے، اور وہ پڑھ دے تو شفا ہو جائے. ایک شخص کو کسی کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، صحابہ کرام جا رہے تھے، کہا بچھو نے کاٹ لیا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، شفا ہو گئی. سورہ فاتحہ سے بڑی کوئی سورت ہے؟ سورۃ الشفا ہے، سورۃ الدعا ہے، سب مسانی ہے، ام الکتاب ہے، فاتحۃ الکتاب ہے. کتنے نام ہے اس کے، سورہ فاتحہ. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو آسان ہے اس پہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں اگر اللہ امت محمدیہ کو ہلاک کرنا چاہتا تو نہ کبھی فاتحہ دیتا نہ کبھی ماہ رمضان دیتا. کیا میں اپنے ذوق کے مطابق کہہ رہا ہوں؟ اگر ہلاک کرنا چاہتا تو اللہ اس قوم کو کبھی فاتحہ سے مراد سورت فاتحہ کبھی نہ دیتا. پتا چلا جہاں فاتحہ ہوگی وہاں کبھی ہلاکت نہیں ہوگی. اور 1857 کے بعد والے پورے قرآن میں کسی سے نہیں چڑھتے، وہ فاتحہ سے ہی چڑھتے ہیں. الفاتحہ کہو تو تکلیف، فاتحہ پڑھو تو تکلیف، قبر پہ الفاتحہ تو تکلیف،